بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان 5 باتوں سے انسان کی عقل کا پتہ چل جاتا ہے۔ جس انسان میں یہ 5 باتیں ہوں وہ عقل مند ضرور ہوگا۔ ناظرین، ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، اور اگر اس کو کوئی بے عقل یا بے وقوف کہہ دے تو اس کے لیے یہ گالی کے برابر ہوتا ہے، اور اس بات پر وہ سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انسان کے اندر عقل پائی جانے کی 6 نشانیاں ہیں۔ عقل رکھنے والا شخص غصے کے وقت بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، خوف کے وقت صبر کرتا ہے، مالداری کے وقت میانہ روی اختیار کرتا ہے، ہر حال میں تقوی اختیار کرتا ہے، صلح رحمی کرتا ہے اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرتا ہے۔ ناظرین، غصے کے وقت بردباری اختیار کرنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ اس لیے بتلائی گئی ہے کہ جب بندہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی عقل قابو میں نہیں رہتی، اور یہ عقل مند ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل پر قابو رکھتا ہے اور ایسے کام کا مرتکب نہیں ہوتا جس کے بعد پریشان ہونا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو غیظ و غضب میں صبر کا اور نادانی و جہالت کے وقت علم و بردباری کا اور برائی کے مقابلے میں عفو و درگزر کا حکم دیا ہے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھے گا۔ روایت تفسیر کبیر۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جذباتیت کے بدلے حقیقت پسندی، غصے اور اشتعال کے بجائے صبر و تحمل اور انتقامی کارروائی چھوڑ کر بردباری اور قوت برداشت کی صفت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ صبر کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور کسی ناخوشگوار واقعے پر کسی بھائی کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھنا شیطانی راستہ ہے، اور شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے غصے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں جس پر میں عمر بھر کاربند رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ کبھی مت کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ دوسری نشانی یہ بتائی گئی کہ خوف کے وقت صبر کا مظاہرہ کرے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، پاکہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو صبر کریں اور جو کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دو، ان کے رب کی طرف سے ان پر بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ مذکورہ آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہر انسان کو زندگی میں 2 طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی راحت تو کبھی دکھ، کبھی کہے تو کبھی آہیں اور سسکیاں، کبھی آرام و سکون تو کبھی بے چینی و اضطراب، کبھی صحت کی لذتیں تو کبھی بیماری کی آہ و بکا، کبھی رزق کی فراغی تو کبھی تنگی، کبھی شہنائی تو کبھی ماتم، کبھی نئی زندگی، نئے پھول کی آمد پر مبارکباد تو کبھی موت پر تعزیت۔ غرض یہ کہ زندگی اسی کا نام ہے۔ تصویر کے یہ دونوں رخ دنیاوی زندگی کی فطرت میں داخل ہیں۔ ناظرین، خوشیوں، لذتوں اور مسرتوں سے بھرپور زندگی تو انسان کو بہت دلکش اور بھرپور معلوم ہوتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میری کوششوں اور محنت کا پھل ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ رب کائنات کا فضل و کرم ہے۔ جب گردش زمانہ میں مصائب و آلام ہوتے ہیں تو انسان گھبرا اٹھتا ہے اور ان حالات سے خوف کھاتا ہے، اور انہی حالات میں عقل اور ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا وہ صبر کرتے ہیں یا پھر گلے شکوے اور واویلا کرتے ہیں۔ عقل والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ تیسری نشانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ہے وہ یہ کہ عقل والے مالداری کے وقت میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور فضول خرچی سے بچتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درست رہنمائی، اچھی
چال اور میانہ روی نبوت کا جز ہے۔ ابو داؤد مستبد احمد۔ ایک دوسری روایت ہے کہ حذیفہ بن عن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دولت مندی میں میانہ روی کتنی اچھی بات ہے، فکر و فاقہ میں عبادت میں درمیانی چال کتنی اچھی صفت ہے۔ ناظرین، یہ عقل مندی کی نشانی ہے کہ جب اس پر فراوانی ہو تو فضول خرچی نہ کرنے لگ جاؤ، بلکہ فراوانی میں بھی میانہ روی اختیار کریں اور اللہ کا شکر گزار رہیں، اور اگر مال و دولت میں کمی آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کریں۔ اکثر اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب فراوانی آتی ہے تو فضول خرچیاں کی جاتی ہیں جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اگر تھوڑے سے برے حالات آ جائیں تو رونا رویا جاتا ہے۔ ناظرین، چوتھی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ عقل والا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں تقوی کا ذکر بار بار آیا ہے۔ تقوی کو اردو میں ہم خوف خدا اور پرہیزگاری کے مفہوم سے جانتے ہیں، یعنی جب گناہوں سے بچنا، آخرت کے عذاب سے ڈرنا اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کا خوف و تقوی کے مفہوم میں جمع ہو جاتے ہیں تو جامع مفہوم وجود میں آتا ہے، جس کے لیے ہم نے پرہیزگاری کی تعبیر اختیار کی، اور یہ تقوی کے اس تصور کی اساس ہے جو ہمارے دین میں مطلوب ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ قرآن مجید نے تقوی کے لیے کوئی الگ وظائف بیان نہیں کیے، بلکہ دین پر اس کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے عمل کرنا ہی اللہ کے نزدیک تقوی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قول میں اس کے اختیار کرنے کو عقل مندی فرمایا ہے، یعنی جو تقوی اختیار کر لے وہ عقل مند ہے، اور جو تقوی اختیار نہ کرے، اللہ کی منشا والی زندگی کی بجائے اپنی مرضی کی زندگی گزارے اور اللہ کو ناراض کرے، تو ایسا شخص بے عقل اور بے وقوف ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی عقل مند کیوں نہ سمجھتا ہو۔ پانچویں نشانی عقل والوں کی یہ ہے کہ لوگوں سے صلح رکھنے والا، یعنی صلح رحمی کرنے والا ہو۔ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح رحمی کی تاکید فرمائی اور قطع تعلق کرنے والوں کے لیے سخت وعید بیان کی ہیں۔ انسان کو اللہ نے ایسی فطرت عطا کی ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کو ایک معاشرے میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور معاشرے کے اندر وہ تب تک ہی کامیاب رہ سکتا ہے جب تک وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کا جینا محال ہو جائے گا۔ چھٹی نشانی جو عقل مند شخص کی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرتا ہے، اگر اس کو کوئی برا بھلا بھی کہے تو برداشت کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ بھی گالی کا جواب گالی سے دے اور بات آگے بڑھ کر جھگڑے تک پہنچ جائے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جھگڑوں کو ختم کرے، آپس میں صلح کی جائے۔ لڑائی جھگڑے کی ہمارے دین میں بھی سخت ممانعت آئی ہے۔ ناظرین، ان نشانیوں کو جاننے کے بعد ہم اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کریں کہ آیا ہم کہیں ان باتوں کا شکار تو نہیں جن کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عقل کے منافی بتلایا ہے۔ ناظرین، آپ کو آخر میں ایسی 6 باتیں بھی بتا دیتے ہیں جن باتوں کے بغیر مومن کا کوئی چارہ نہیں اور ان کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ نمبر 1، ایسا علم جو آخرت کے معاملے میں اس کی رہنمائی کرے۔ نمبر 2، ایسا ساتھی جو اطاعت میں اس کا معین بنے اور معصیت سے روکتا رہے۔ نمبر 3، اپنے دشمن کی پہچان اور اس سے پرہیز کرے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی آیات و علامات اور شب و روز کے اختلافات سے عبرت حاصل کرے۔ نمبر 5، مخلوق سے انصاف قائم رکھنا کہ کل قیامت کے دن وہ مدعی نہ بن جائیں۔ نمبر 6، موت سے قبل اس کی تیاری کرنا کہ قیامت کے دن رسوائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک ضرور ٹائپ کیجیے گا اور میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔